بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. روح رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ماہ رمضان خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا. تلاوت آپ نے سنی, ہمارے ساتھ قاری مشرف ترابی صاحب موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں, یہ ہمارے دلوں کو جگانے اور روح کو زندہ کرنے کا پیغام لے کر آتا ہے. اور اگر ہم پوچھیں کہ رمضان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے, تو جواب ہے قرآن مجید. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکے. تو ذرا سوچیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں, اپنی خواہشات کو روکتے ہیں, بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں, تو دراصل ہم اپنے دل کو نرم بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ قرآن کے نور کو قبول کر سکے. تراویح میں جب آیات الہی گونجتی ہیں تو یہ صرف آواز نہیں ہوتی, یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی پکار ہوتی ہے, اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے. لیکن ایک سوال ہم سب سے ہے کہ کیا ہمارا قرآن سے تعلق صرف رمضان تک محدود ہے؟ کیا ہم اسے صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا اسے سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہیں؟ قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے, معافی سکھاتا ہے, سچائی اور دیانت کا درس بھی دیتا ہے. اگر ہم نے اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نہ اپنایا تو شاید ہم رمضان کی اصل روح سے محروم رہ جائیں. تو آئیے اس رمضان یہ عہد کریں کہ قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے, اپنائیں گے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے, کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی نجات کا ذریعہ بھی ہے. ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب کے لیے. اب آگے بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. ماہ رمضان میں افطار کے بعد اکثر افراد کو سر درد یا سستی کی شکایت رہنے لگتی ہے, جو ایک عام مگر تکلیف دہ مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ رمضان میں روزمرہ کی روٹین تبدیل ہونے سے بہت سے لوگ مائیگرین یعنی آدھے سر کے درد کا بھی شکار رہتے ہیں, جو اکثر غلط طرز خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دن بھر بھوکا رہنے کے بعد جب ہم اچانک زیادہ ہیوی اور فرائیڈ آئٹمز کھاتے ہیں تو سٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے اور جسم میں سستی چھا جاتی ہے. افطاری میں میٹھی اشیاء اور کولڈ ڈرنکس شوگر لیول کو تیزی سے بڑھا کر اچانک گرا دیتی ہیں, جس سے سر درد شروع ہو سکتا ہے. اور پانی کی کمی بھی مائیگرین کو بڑھانے کا بڑا سبب ہے.
اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم فرحان حنیف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان, شکر اللہ کا. اچھا حکیم صاحب, جب ہم روزہ کھولتے ہیں نا, اس کے بعد اچانک ہمیں اتنی زیادہ سستی ہو جاتی ہے, اٹھنے کا ہی نہیں دل کرتا, ایون نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو. یہاں ہم کرتے کیا ہیں؟ جب افطاری کرتے ہیں تو پانی بھی زیادہ پی لیتے ہیں, کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ سٹمک جو ہے اوور فلو ہو جاتا ہے. اب اس میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ کھانا کھائیں, ایک حصہ پانی پئیں اور ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. اب یہاں پہ ہم خالی تو چھوڑتے ہی نہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہمارا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو ہم اکثر اپنی طب کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب آپ اوور لوڈ کھانا کھا لیتے ہیں تو معدہ جو ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے, اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, اس سے سٹمک اپنی ورکنگ ہی نہیں کر پاتا. اب اگر جیسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس کے اوپر بات کے اوپر عمل کیا جائے, ایک حصہ خالی چھوڑا جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ڈائجسٹو سسٹم اچھے طریقے سے ورک کرے گا. یہاں پہ یہ غلطی کرنے کی وجہ سے, اور یہ دیکھیں عام روٹین میں بہت کم ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب ہم افطاری کرتے ہیں, افطاری کے بعد, اس سے پہلے مسئلہ نہیں ہوتا, جیسے افطاری کرتے ہیں افطاری میں اتنا پانی پی لیتے ہیں, اتنا کھانا کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر نماز کے بعد, اب کھانا کھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا, اور عشاء تو بالکل ہی دل نہیں کرتا. عشاء کے ٹائم حالت یہ ہوتی ہے کہ سستی کالی بخار والی کیفیت ہوتی ہے, بندے کا دل کرتا ہے میں بس لیٹ جاؤں. تو یہاں پہ اپنے کھانے کو درست کریں. وہاں پہ بڑی سادہ سی غذا, سادہ پہلے ایک تو کھجور کھا لیں, سادہ پانی پی کے آپ افطاری کریں. اس کے بعد آپ نے جو بھی فروٹ چاٹ بنائی ہے یا جو بھی آپ کے پاس پھل میسر ہے, جو بھی آپ کے پاس کھانا میسر ہے, وہ کھا لیں, لیکن احتیاط برتیں. یہاں پہ ایک اور غلطی کرتے ہیں, ہم جلد بازی میں کھانا کھاتے ہیں. بالکل جلد بازی میں کیسے کھاتے ہیں؟ یہاں پہ اکثر اوقات میں کہتا ہوتا ہوں, جو ہمارے بڑے حکامات تھے ایک بات بڑی زبردست کہتے تھے کہ جتنے دانت ہیں اتنی دفعہ چبا کے کھاؤ. تو کم از کم اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم چبا کے تو کھائیں. دیکھیں رب کا ہمارے اوپر کرم کیا ہے, کاٹنے والے, چیرنے والے, پھاڑنے والے. ہمیں اللہ نے کاٹنے والے دانت دیے ہیں, چیرنے والی دانت دیے ہیں, پھر پھاڑنے والی یہ داڑیں دی ہیں. اگر ہم اس کو اچھی طرح کھانے کو چبا کے کھائیں تو اس میں سلائیوا, تھوک شامل ہو, پھر کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو. جو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, قبض ہو جاتی ہے, وہ کھانا جب اچھے طریقے سے چبا کے کھائیں گے تو قبض نہیں ہوگی, گیس نہیں ہوگی. اب بلوٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ سر درد کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا, بلوٹنگ, گیس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ غلطی, پہلی کھانا آرام سے کھائیں, پھر اس کے بعد ایک کام کریں. ایسے افراد جن کو سستی کہالی ہوتی ہے, جب وہ افطاری کر لیں, نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد بڑا بہترین سا ایک قہوہ بتانے لگا ہوں, وہ قہوہ استعمال کر لیں. اس میں کیا ہے؟ ادرک لے لیں چھوٹا سا ٹکڑا, پودینہ لے لیں تازہ, اجوائن لے لیں 2 چٹکی, اور اس کے بعد ایک دانہ صرف کالی مرچ کا لے لیں. ٹھیک ہے, جو لوگ نہیں پسند کرتے کالی مرچ رہنے دیں. یہ اس کا کیا ہوا, اس میں سونف تھوڑی سی ایڈ کر لیں, ادرک, پودینہ, اجوائن اور سونف. ٹھیک ہے, اور کالی مرچ. کالی مرچ اس کا قہوہ بنا کے ایک کپ پی لیں. یقین کریں تراویحیں بھی سکون سے پڑھیں گے, اور اس سے عبادات میں لذت آتی. دیکھیں جب آپ کے جسم میں سستی کالی آ جائے گی, آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے. رمضان کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان تو ہے اس لیے کہ ہمیں اس میں ہم اپنے اچھے اعمال کریں, زیادہ سے زیادہ عبادات کریں, قرآن پڑھیں, اور رب سے اپنے گناہ بخشوا لیں. کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رب سے معافی طلب نہ کر رہے, استغفار کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے, تو اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آمین کہا. یہاں پہ اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پھر قرآن ایک اور جگہ پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے. آپ نے کسی احادیث میں پڑھا, اللہ تعالیٰ کو بھی قوی مومن پسند ہے, ان کے طاقتور مومن. جب وہ نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے, کھڑے ہو کے پڑھے, سجدہ کرے, رکوع کرے. یہاں پہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم عالم یہ ہوتا ہے جب سستی کا حالی پڑتی ہے تو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اور نماز کھڑے ہو کے بھی پڑھے, اتنی سستی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک کام وہ ورکنگ پوری کر رہا ہے, خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور مائیگرین کی بھی بہت زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں, مائیگرین بھی بہت زیادہ رہتا ہے. اچھا, مائیگرین کی بھی بنیادی وجوہات میں بہت یہ جو جب حرارت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مائیگرین ہوتا ہے. مائیگرین میں بھی
آپ کبھی بھی دیکھیں جب جیسے جیسے سورج نکلے گا صبح وہ درد بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جائے گا درد کم ہوتا جائے گا. یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. پھر جب بھی مائگرین کا درد ہوگا لیفٹ سائڈ پہ ہوگا, رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوگا. رائٹ سائڈ پہ جو درد ہوتا ہے وہ درد اعصابہ ہوتا ہے, اس کا علاج اور ہے. لیفٹ سائڈ کے لیے علاج اور ہے. لیفٹ سائڈ میں درد, اس میں بھی یہ کھانا نقصان دیتا ہے. ایک سر درد ہوتا ہے اس میں, جو ہم کھانا اوور لوڈ ہوتی ہیں تو بلوٹنگ گیس دماغ کو چڑھتی ہے, اس کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے. اور یہ سر درد کیسا ہوتا ہے, اس میں تو دل کرتا ہے دیوار میں ٹکریں ماریں. اور اس میں جیسے ہی کوئی آپ دوائی دیں ایسی جس میں گیس کا اخراج ہو, فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے پاس بڑی بہترین اشیاء ہوتی ہیں. آپ سونف اور پودینہ اور اجوائن تینوں چیزوں کا آپ ایک سفوف بنا لیں, اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر لیں. آدھا چمچ صبح و شام استعمال کیا جائے, اس سے یہ بلوٹنگ ہوتی ہے, گیس والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جو سٹمک اس کی جو سر درد ہے نا معدے کی وجہ سے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے بھی بڑا علاج بتانے لگا. میرے پاس بہت دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں, جی سر درد نہیں جا رہا, بالکل بڑے سالوں سے نہیں جا رہا. یقین کریں سادہ سی چیز, سستی سی چیز جو عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے, وہ ہے کیسٹر آئل. کیسٹر آئل, اس کو روغن ارنڈ بھی کہا جاتا ہے. کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ ڈال کے, اور اس میں میٹھا گڑ یا شکر کا ڈال کے اگر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد سپ لے کے پیا جائے, یہ اتنا افیکٹو ہے کہ پہلے دن سے ہی سر میں درد بھی نہیں ہوگا, اور نیند بھی سکون سے آئے گی, اور کانسٹیپیشن قبض بھی نہیں رہے گی. 3 کام ہو گئے. اس کے بعد ایسا سر درد جو صرف لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, مائگرین جس کی آپ نے بات کی مائگرین کی, تو اس میں کیا کریں گے, اس میں بڑا سادہ سا نسخہ. آپ کا 20 سال پرانا بھی سر درد ہے نا, تو یہ نسخہ آزما لیں. 3 سے 6 دن عمل کرنا ہے, اللہ کے حکم سے سر درد ختم ہو جائے گی. اس میں کیا کرنا ہے, است خدوس, یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتا ہے. است خدوس لے لیں 1 چمچ, دھنیا خشک لے لیں 1 چمچ, اور کالی مرچ لے لیں 5 عدد. اس کا قہوہ بنانا ہے, 1 گلاس پانی کا لے لیں, اس میں اس کو ابال لیں. قہوہ بنانے کا طریقہ, کچھ لوگ اس کو بہت پکاتے ہیں, وہ کڑوا ہو جاتا ہے. پکانا نہیں ہے. قہوے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اسٹیم سے, آپ نے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو یہ چیزیں ڈال کے اوپر اس کے ڈھک دیں, اس کو ڈھانپنے کے بعد نیچے سے آنچ بند کر دیں. آپ نے یہ کام کر لیا. اب 5 منٹ کے بعد اسے اتار لیں. اب آپ کا قہوہ تیار ہو گیا. صبح جب سورج نکلے اس وقت 1 کپ اس کا پی لیا جائے لگاتار 3 دن, تو اللہ کے حکم سے مائگرین جتنا مرضی پرانا ہو, اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور رمضان میں سحری سے پہلے پی لیں. سحری سے پہلے پی لیں. رمضان میں تو سیدھا سیدھا کھلیا نا, صبح شام میں آپ نے استعمال کرنا ہے. تو آپ یہ صبح سحری جب کرتے ہیں اسی ٹائم پہ پی لیں. پھر رمضان میں ایک اور سہولت ہے, آپ اس کا سفو بھی بنا سکتے ہیں. پاؤڈر بنا لیں, کیپسول بھر لیں. آپ اس میں کیا کریں گے, 50 گرام است خدوس لے لیں, 50 گرام خشک دھنیا لے لیں, اور کالی مرچ اس میں لے لیں 20 گرام. ان ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح اور 1 شام, اسے کھا لیں. یہ جتنا وزن بتایا اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ساتھ کرنی اگر آپ یہ کریں گے. لیکن اس میں جو ہم غلطیاں کرتی ہیں, اگر مائگرین کا درد ہے تو اس میں آپ نے گرم مرغن اغذیہ بھی چھوڑنی ہے. آپ نے چکن, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, بیکری آئٹم جو چیزیں پیدا کرتی ہیں, سر درد پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑیں گے تو پھر یہ سر درد اللہ کے حکم سے فوری ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسے پیشنٹ آتے ہیں چائے, اب جو کیفین لیتا ہے, چائے یا کافی لیتا ہے نا, اس کو بھی ایڈکشن شروع ہوتی ہے. جیسے رمضان آتا ہے, وہ چائے نہ پیو تو شام تک اس کی طبیعت اپسٹ. لیکن یقین کریں اس ٹائم سب سے زیادہ اگر کوئی مریض ہے نا انتوں کی انفیکشن کا, IBS کا, اریٹیبل اس میں نا باؤل سینڈروم کا, IBS کا, یا ایچ پائلوری ہیلیکٹوبیکٹر بیکٹیریا کا, تو وہ سب سے زیادہ وہ پیشنٹ ہے جو چائے پیتے ہیں. اور چائے اتنی, یقین کریں میرے پاس, اور جو پیتے ہیں وہ تو افطاری بعد میں کریں گے, سب سے پہلے چائے کا مگ پیئیں گے بھر کے. اور میرے پاس یقین کریں ایسے پیشنٹ آتے ہیں بعد میں انزائٹی, ڈپریشن, خوف, ٹینشن, پریشانی, کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ درباروں پہ جاتے ہیں, بابوں کے پاس جاتے ہیں, جی ہمیں کچھ ہو گیا. حالانکہ مسئلہ ہوتا ہے سٹمک کا. پہلے آپ دم کروائیں, لیکن پہلے اپنی بیماری, پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دیا کہ آپ بیماری کا پہلے علاج کروائیں. بیماری کا علاج کروانے کے بعد پھر آپ اس پہ جائیں. تو یہاں پہ اعتدال جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. کھاؤ پیو لیکن احتیاط کے ساتھ, تو پھر آپ کا رمضان بڑا اچھا گزرے گا. نہیں تو آپ کا رمضان اچھا نہیں گزرے, آپ کا سر درد کر رہا ہے تو آپ کا رمضان تو اچھا گزر سکتا ہے. چائے, لوگ پوچھیں چائے کی جگہ پھر کیا پئیں, ہمیں تو ایڈکشن ہے. تو چائے کی جگہ پہ ایک قہوہ بتا دیتا ہوں, بڑا کمال کا ہے. آپ رمضان میں بھی, سحری افطاری میں بھی پی سکتے ہیں. بڑا سادہ سا, ایک تو وہ آنتوں کی انفیکشن کو ٹھیک کرے گا, کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرے گا, اور بلوٹنگ کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہلدی لے لیں 1 ٹکڑا چھوٹا سا,
सौंफ ले लें छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप ऐड कर लें पुदीना और अजवाइन। अच्छा, इन 4 चीज़ों का कहवा बना के आप इस्तेमाल करें। अगर आपका दिल करता है थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, नहीं तो इतना काफ़ी है। लेकिन कहवा बनाने का तरीका बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं, मैंने इसमें बताया भी है, जी, लोग वो ने strong कर लेते हैं। इसको पका पका के ना वो कड़वा हो जाता है। लोग कहवे से क्यों थोड़ा सा उतराते हैं, इससे क्यों थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि उन्होंने पिया होता है, वो भी कड़वा होता है, ये पिया नहीं जाता। तो कहवा आप स्टीम की तरह तो जैसे उसमें शहद भी तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो कड़वा वाले में शहद भी ऐड करें तो वो जायका नहीं रहता। अच्छा, तरीका ये है कि पानी जब उबलना शुरू हो जाए, आप किसी भी चीज़ का कहवा बनाना चाहते हैं, अब किसी उसमें आप सिर्फ पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो फिर चीज़ें डालें, उसको ढाँप दें, उसके बाद नीचे से आँच बंद कर दें। 5 मिनट में आपका कहवा और बड़ा ज़बरदस्त कलर निकलेगा, बड़ा खूबसूरत कलर निकलेगा, वो इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन इसमें रिजल्ट है। कहवा पिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर फिर भी आपके इन्फेक्शन अक्सर होता है, मैदे में तेज़ाबियत, गैस, जलन की वजह से भी तबीयत बोझल हो जाती है, तो उसमें हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, ये अल्सर का बेहतरीन इलाज है। अल्सर किसको कहते हैं? जो गज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन, जलन होती है, तो उसके लिए अगर ये इस्तेमाल की जाए तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। मुंह में भी अल्सर बन जाते हैं और लोगों को स्टमक में भी बन जाते हैं रमजान में खास तौर पे। अच्छा, मुंह में अगर छाले बन जाए, जैसे रमजान है, हीट हो गई है, पूरा दिन भूखे रहे हैं, शाम को, उसके लिए बड़ी सादा सी चीज़ है, अब बड़ी कह रहे हैं आबाओ अजदाद से चलती आ रही है। वो सफ़ूफ बनाए, उसमें क्या करना है आपने, तबाशीर, कोल्डोडे और सब्ज़ी इलायची, ठीक है, और कूज़ा मिश्री, 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ों का पाउडर बना लें, अफ्तारी में पानी के साथ थोड़ा सा खा लें या मुंह में रख के चूस लें। पहली खुराक में आपके जो मुंह के अंदर छाले हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त। और अगर आपके जिगर के अंदर हरारत है, फौरी तौर पे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे कई लोगों को गर्मी की वजह से भी सर में दर्द शुरू हो जाती है, निढालपन। तो आजकल चूँकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो अफ्तारी में क्या करें, आधा घंटा पहले तुखम बलंगू भगो दें पानी में थोड़ा सा, और जब अफ्तारी का टाइम हो दूध में डाल के पी लें या उसे शरबत संदल में डाल के पी लें। उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल भी पूरा होगा, जो आपके जिस्म में हरारत बढ़ी हुई है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, ये इतना कमाल का है कि अगर आप ये इस्तेमाल कर लेना तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। अच्छा, ये जो रोज़े में अक्सर हमें ना चक्कर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सुस्ती तो होती है, इसके लिए भी बता दें। ये चक्करों के लिए ही है। अच्छा, इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क, अगर आप ये इस्तेमाल करें, तीनों चीज़ें ले लें, 2-3 दाने आलू बुखारे के ले लें, थोड़ी सी इमली ले लें, थोड़ी सी ज़रिश्क ले लें, ये जिगर का इतना अच्छा इलाज है। अगर आपका SGOT SCPT बढ़ा हुआ है, अगर आपकी जिगर के अंदर हरारत बढ़ी हुई है, आपको भूख नहीं लग रही, सैरी करने को दिल नहीं करता, अफ्तारी करने को दिल नहीं करता, चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन और मज़ेदार आपने तीनों चीज़ें लें, इसको भगो दें। अब भगो दिया, रात को भगोइयाँ, सुबह पी लें, अगर आपने दोपहर में भगोइयाँ, शाम को इसको थोड़ा सा आपने मसलना है, भून के आपने इसको पी लेना। मीठा इसमें आप शक्कर का डाल लें या चीनी हल्की फुल्की डाल लें या नमक डाल लें, वो अपना टेस्ट आप खुद उसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये पिया जाए तो ये कमाल का रिजल्ट है। जो लोग कहते हैं ना हमें ये सैरी इफ्तारी में भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल सैरी तो करने का दिल नहीं करता, ये पानी पीना शुरू करें। ये ऐसा मशरूब है जिससे आपको भूख लगेगी, जब भूख लगेगी आपका दिल करेगा। इसी तरह कहवे में अनार दाना, इसका अगर कहवा बना के, पुदीना ताज़ा और अनार दाना और अजवाइन, इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी भूख को बढ़ाता है। अच्छा, तो इसलिए ये भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन चीज़। अच्छा हकीम साहब, माइग्रेन के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये बताएं जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं वो इसके इलाज में कितनी मुअस्सर साबित हो सकती हैं? बेसिकली इसका इलाज है ही देसी जड़ी बूटियों में। अच्छा। इसका इलाज हर्बल में कमाल का रिज़ल्ट है। उसमें जो मैंने बताया था, एक तो वो जड़ी बूटियाँ हैं, उसके अलावा बड़े ज़बरदस्त इलाज हैं। अगर आप सिर्फ गर्म पानी ही पास रख लें, आप हर थोड़ी देर बाद 1 घूंट पी लिया करें, तो उससे भी सर दर्द बेहतरीन इलाज है, सर दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो लगाने से फौरी तौर पे सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो स्टीम लेंगे तो उससे भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। आप ना अक्सर देखते हैं सफ़ेदे के पत्ते, यूकलिप्टस बहुत बड़ा दरख्त होता है, इसके जो पत्ते हैं उसको अगर आप उबाल लें, उबाल के इसकी स्टीम ली जाए, उससे भी सर दर्द फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। उसके बाद एक आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये 3 चीज़ें लेके ना इसका एक थोड़ा सा वो पानी बन जाता है महलूल, वो आप थोड़ा सा आपने एक कतरा सिर्फ लगाना है यहाँ पे, तो उससे सर दर्द फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो उसका क्या तरीका है? उसमें आपने आम पंसार स्टोर पे जाना है, उससे 7 पुदीना ले लेना है, पुदीने का 7, अच्छा। अजवाइन का 7 ले लेना है, अच्छा, और काफूर ले लेना है।
ساری چیزیں برابر وزن لے کے نا اس کو ایک آپ نے بوٹل یا کانچ کی ہو جائے زیادہ اچھی نہیں تو پلاسٹک کی بوتل میں ڈال دیں. اب یہ کیمیکل ریئیکشن سے نا میلٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب میلٹ ہو جائے تو آپ کسی ڈراپر میں ڈال کے اسے رکھ لیں. سر درد کے لیے اتنی افیکٹو ہے کہ آپ کا جتنا مرضی تیز سر درد ہو رہا ہو, آپ نے صرف یہاں پہ نا آنکھوں کو بچانا ہے, ہلکا سے یہاں پہ لگا کے آپ نے ماتھے پہ یہاں پہ لگا لینا ہے اور یہاں پہ لگا لینا ہے. فوری طور پہ 1 سے 2 منٹ میں آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا. اچھا, اور کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں؟ کسی بھی ٹائم. پھر آپ کا ناک بند ہے, سانس نہیں آ رہا, آپ یہاں پہ صرف ایسے لگا لیں, فوری طور پہ ناک آپ کا کھل جائے گا, سانس بحال ہو جائے گی. اچھا, پھر اس کے بعد یہیں پہ نہیں, اگر آپ کو درد ہو رہی ہے گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے سر میں درد ہے, آپ گھر میں چینی لے لیں, کوئی بھی آپ کے پاس سفوف اگر کوئی میدے کے لیے بنا ہوا ہے یا چینی گھر میں پڑی, اس کے اوپر 2-3 قطرے لگائیں, آپ اسے استعمال کر لیں, کھا لیں, گیس فوری طور پہ اخراج ہوگا, سر کا درد ختم ہو جائے گا. اگر پیٹ میں درد ہے فوری طور پہ درد ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی کا فائدہ یہ ہے اگر آپ کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے, مچھر نے یا کسی بھی موذی جانور نے کاٹ لیا, تو آپ اس کو لگائیں گے فوری طور پہ, یہ وہاں پہ کیا کرے گا, درد کو بھی ختم کرے گا اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ریاکشن بھی نہیں ہوگا, الرجی ریاکشن. پھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, آپ وہاں پہ لگا لیں, دردوں کو سکون دے گا. یعنی کہ ایک ڈراپر مائگرین کے لیے, لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں, اس کو آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مائگرین والا پیشنٹ جو ہے اس کو چاہیے گرم چیزوں کا استعمال بند کر دے, مرغن اغذیہ کا. اگر پراپر اس نے علاج کروانا ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دے. اور ایسے پیشنٹ جو سحری افطاری میں ایسی چیزیں لے رہے ہیں ان سے پرہیز کریں. تو کیا لیں ان کے لیے, کیا چیز سب سے پہلے تو یہ 6 چیزیں بند کریں, ان کی طبیعت ویسے ٹھیک ہو جائے گی. اس میں چائے, چاول, چکن, اور اس کے بعد میدے والی جتنی چیزیں ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک, ٹھنڈا پانی, یہ بند کر دیں تو اس سے ہی الحمدللہ ان کی طبیعت صحیح رہنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ ان کا سٹمک ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لینا کیا ہے, سبزیاں. آج کل اگر ایسا پیشنٹ ہے تو دلیا جو بڑا کمال کا ہے, وہ صبح تھوڑا سا کھا کے اس کے بعد چھری لے لے, یا جو بھی سالن بنا ہوا ہے, گھیا کدو, گھیا توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, اس میں سے کوئی بھی سالن لے کے اپنی سیری کر لیں. افطاری میں کھجور اور ساتھ کیا کرے, اگر مائگرین والا ہے تو وہ املی, آلو بخارا اور زریشک کا پانی پی لے, یا پھر جو اسکنجبین جسے ہم شکنجبی بولتے ہیں وہ پی لے, لیمن کا پانی پی لے, وہ بھی بہترین ہے. وہ پینے کے بعد فروٹ چاٹ یا جو بھی اس کا دل کرتا ہے وہ کھا لے, لیکن پکوڑے, سموسے ایسا پیشنٹ نہ کھائے جس کے سر میں درد رہتا ہے. فرائیڈ آئٹمز کو اوائڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو مائگرین رہتا ہے, پورا دن سستی رہتی ہے, تو اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ دیسی علاج کیا ہے اس کا. میرے ساتھ موجود ہے حکیم فرحان حنیف, بہت شکریہ آپ کا. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. کبھی ہم کسی زخمی کو سڑک پر دیکھتے ہیں, کبھی کسی بچے کو بھوکا, اور کبھی کسی عورت کو خاموش ظلم سہتے ہوئے, اور ہم رک جاتے ہیں. نہیں, ہم رکتے نہیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور سوال اب یہ نہیں رہا کہ دکھ کیوں ہے, اصل سوال یہ ہے کہ دکھ ہمیں ہلاتا کیوں نہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مدد کرنا مشکل نہیں, لیکن نظر انداز کرنا آسان ہو گیا. ہم لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں, اس پر ویڈیوز بناتے ہیں, مگر ہاتھ بڑھانے کی بجائے کیمرہ آن کر لیتے ہیں. جنگیں بھی اب ہمارے لیے سنجیدہ انسانی المیہ نہیں رہیں, بلکہ اسکرین پر دیکھے جانے والا ایک تماشا بن چکی ہیں. ظلم ہوتا ہے, ناانصافی بھی ہوتی ہے, مگر ہم آواز اٹھانے کو بھی گوارا نہیں کرتے, کیونکہ خاموش رہنا ہمیں زیادہ محفوظ لگتا ہے. اور یہی اجتماعی رویے ہمیں آہستہ آہستہ بے حس بناتے ہیں, اور فرد کی نفسیات کو اس حد تک توڑ دیتے ہیں کہ احساس, ہمدردی اور ذمہ داری سب کمزور پڑ جاتے ہیں. اور آج ہم اسی سماجی بے حسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر تہمینہ یاسر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم سماجی طور پر اتنے زیادہ بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟
دیکھیں سماجی طور پہ بے حسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئی ہے, یعنی ود ٹائم اس نے گریجولی انکریز ہوئی ہے اور افیکٹ ہوا ہے. بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو جو گلوبل ولیج بن گئی ہے ہم ہر دنیا کی جو ایشو ہے, ہر دنیا کا جو مسئلہ ہے, اس کو آج گھر بیٹھے اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں, اس کو سن رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے نا ایموشنل نمنس آنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہاں اس لیے کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, فلڈنگ ہو رہی ہے, ہر وقت انفارمیشن مل رہی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے جو نمنس ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں بے حسی کی طرف لے کر جاتی ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم تکلیف کو اس طرح سے محسوس نہیں کر پا رہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا ہے. آج سے 20 سال پہلے کا دیکھیں تو بہت ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھا. 10 سال پہلے بھی لوگ اتنے بے حس نہیں تھے, لیکن یہ کووڈ کے بعد سے بہت زیادہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو کووڈ نے بھی بہت زیادہ ایشوز کریٹ کیے اور ہمیں ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں, جیسے اب بھی اس وقت بھی جنگیں بھی چل رہی ہیں, مسئلے ہو رہے ہیں, پریشانیاں ہو رہی ہیں, اور ہمیں جب موبائل پہ ملتی ہے پریشانی کی نیوز تو ہمیں ہمارا ذہن اس چیز کو پرسیو نہیں کر پاتا کہ وہ نیوز جو ہے وہ ہمارے ہمسائے کی ہے, ہماری ہے, یا کہ باہر کی ہے. وہ ایک جیسا پرسیو کرتا ہے. تو جب ایک جیسا پرسیو کرتا ہے, تکلیف بھی ایک جیسی ہوتی ہے, ہرٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ہمارا ذہن جو ہے اپنی سیفٹی کی طرف جاتا ہے. یعنی جب وہ ہرٹ ہوتا رہتا ہے تو ذہن تھکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ میں اب اپنے آپ کو بچاؤں نہیں تو میں کولیپس کر جاؤں گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے ہمارے ذہن کا, کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ فیل کرنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, صحیح کہا ہے آپ نے, سیلفش تو لوگ ہو گئے ہیں, مطلب ہیں لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں, لیکن آئی فیل لائک کہ لوگ بہت زیادہ ایموشنلی نم بھی ہو گئے. انہوں نے بہت زیادہ ٹراماز دیکھ لیے, اسپیشلی ہماری جنریشن نے اتنی زیادہ چیزیں ایک ساتھ دیکھ لی ہیں کہ وہ ایک دم سے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, اور وہ سیلفش نہیں ہو گئے, وہ بہت زیادہ نم ہو گئے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہوں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اگر وہ کچھ بہت زیادہ دکھی چیز بھی دیکھتے ہیں تو وہ بالکل نارمل بیٹھے ہوتے ہیں, وچ از ویری ڈینجرس اینڈ الارمنگ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں یا ادروائز ہم جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو زون آؤٹ کرنا یا بلینک ہو جانا یا مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہے, یہ بالکل برین فاگ, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, اور یہ تینوں جو ہیں یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایموشنز جب آپ کی جو ہے وہ آپ سفر کر رہے ہو, ٹینشن لے رہے ہو, پریشان ہو رہے ہو, تو وہ نم ہوتی جا رہی ہیں. یو کانٹ فیل لائک جیسے آپ پہلے فیل کر سکتے تھے, آپ احساس کر سکتے تھے, وہ احساس آپ کا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کے ایکسیسو تھنکنگ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ مل کر آپ کا اسٹریس بڑھا رہا ہوتا ہے, کارٹیزول لیول ہائی ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم پھر فیلنگ جو جتنی ہماری رہ گئی ہے اتنی بھی ہم فیل نہیں کر پاتے, اپنے لیے بھی نہیں فیل کر پاتے. اکثر بچے جو ہیں اب وہ اپنے لیے بھی بہت ہارش ورڈنگ یوز کرنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کیا فائدہ ہے, ہمیں اس زندگی کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بالکل. اور اس کی وجہ مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایموشنلی ایک تو بمبارمنٹ اتنی کر دی اور نیگیٹو چیزوں کی, یعنی کہ نیوز, اور نیوز آج کل زیادہ تر کیا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا, پرابلمز ہی پرابلمز. تو بچے اس وقت پہ نا اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی کا کیا فائدہ ہے جس میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. ہم لوگ جب بچے تھے ہمارے وقت پہ ایسا نہیں ہوتا تھا, ہم لوگوں نے بہت اچھے ٹائمز بھی گزارے. تو یہ چیز جو ہے یہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پوری سوسائٹی کیا پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, اور خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن پہ آ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ان کو بالکل نم بھی کر رہی ہے, اور اسٹریس کا لیول بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر تہمینہ, آپ کو نہیں لگتا ہماری یوتھ ڈس اپوائنٹ بھی ہو گئی ہے, بیکاز دے نو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, وہ کویسچن نہیں کر سکتے, اگر کویسچن کریں گے پھر کیا ہوگا, تو اس وجہ سے بھی وہ بس وہ گیو اپ کر کے بیٹھ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ سم تھنگ, اس کو میں الگ سے بات کرتی ہوں, لیکن یہ جو کویسچن نہیں کر سکتے نا, تو اس کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ کویسچن وہ کرتے ہیں,
کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن ان کو آنسر سیٹسفائی نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. اور دوسری چیز یہ کہ کویشچن کرنے پر جب بڑے سنب کر دیتے ہیں, جب بڑے کہتے ہیں کہ نہیں تم کچھ نہیں بول سکتے, لیکن وہ کویشچن کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذہن ہم نے کھولے ہیں نا, ان کو ایکسپوجر دیا ہے, ان کو اویئرنیس دی ہے, تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں, یا جہاں پہ ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا, یا جہاں پر ہمیں جواب پراپر نہیں ملے گا تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے. تو وہ اس وجہ سے خاموش ہونا شروع ہو گئے, اور خاموش ہو گئے ہیں ساتھ ڈس اپوائنٹمنٹ کے, یعنی کہ اپنی بڑی جو جنریشن ہے اس سے امید ختم ہو گئی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اور بڑی جنریشن بچوں کے حوالے سے یہی کہہ رہی ہے اس وقت پہ, یہ جو ہماری جین زی ہے اس کو سینسٹیو جنریشن کہا جا رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی سینسٹیو ہے, یعنی جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت ہی سینسٹیو ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایموشنلی اویئر ہے, اویئر بھی ہیں, اور وہ پرابلمس بھی تو فیس کر رہے ہیں نا. اس وقت پہ جتنا اویئرنیس ہو رہی ہے, جتنا وہ دنیا کو جان رہے ہیں اور اپنی سچویشن دیکھتے ہیں, اس میں کمپیریزن کرتے ہیں, تو ان کو کیا مل رہا ہے, اور پھر اوپر سے جب وہ اس پہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات اس کو جواب نہیں دیا جاتا, ان کو سپریس کیا جاتا ہے. تو سپریسڈ ایموشنز, اسٹریس, یہ سب کچھ مل کر ہمارے جنریشن جو ہے نا اس کو تباہ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, اگر ہم گھر کی بات کر لیں, فیملی کی بات کریں, تو اگر کوئی بندہ ڈپریس ہو تو ہم اس کو سیریس نہیں لیتے, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں, تو یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ بہت ڈینجرس ہے. بچے کئی دفعہ والدین آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو ڈپریسڈ ہوں, یعنی ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا. ایک مشہور ڈائلاگ ہے ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا, سب سے فیمس ڈائلاگ ہے ان کا. ایسے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ ایسا بھی ہے کہ ڈپریشن کو یوز بھی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے, لیکن ہم نے چاہے یوز غلط طریقے سے ہو صحیح طریقے سے ہو, وہ تو ہم بعد میں اسیس کر سکتے ہیں نا, ہم نے اس کو ڈسمس نہیں کرنا, ان کی ایموشنز کو ڈسمس نہیں کرنا. اف دے سے کہ دے آر ڈپریسڈ, وی ہیو ٹو فوکس آن دا ریزن, نہ کہ یہ کہ تم تو ایسے ہی ہو جاتے ہو, ٹھیک ہو جاؤ. اچھا سوچو, نمازیں پڑھو, یہ کرو وہ کرو, اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی ذہن کا معاملہ ہے, ڈپریشن ایک ایکچوئل بیماری ہے, اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز میں پرابلم آتی ہے. تو آپ اس کو چاہے چھوٹے لیول کی پرابلم ہو, مائلڈ سمٹمز ہیں یا ماڈریٹ ہیں یا سیویئر ہیں, اس کو سیریسلی اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے ٹرینڈ لوگ جو ہیں, جیسے کہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں, ہماری تھیراپی ہوتی ہے جس سے ہم ان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو والدین اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر زندگی دیں, فیوچر دیں, تو سب سے پہلے ایکسیپٹنس تو دیں اور سنیں, اچھے لسنرز بنیں. بالکل, آئی فیل لائک اگر آپ سننا شروع کر دیں نا تو بہت سے آپ کے ریلیشنز ہیں جو صحیح ہو جائے, چاہے بہن بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, پارٹنرز ہیں آپس میں, وہ صحیح ہو جائے اگر آپ سننا شروع کر دیں ایک دوسرے کی بات. اور سننے میں ایک جو اہم فیکٹر آتا ہے نا, وہ یہ آتا ہے کہ سنیں جواب نہ دینے کے لیے. جب ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہوئے بھی اس کی بات کے پیچھے جو اس کی تکلیف ہے اس کو نہیں سمجھ رہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں اس کو کیسے گائیڈ کروں, کیسے سمجھاؤں, کیسے روکوں, کیسے مناؤں. یہ چیز جو ہے یہ بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے. گڈ لسنر کا مطلب یہ ہوتا ہے یو آر جسٹ دیئر اینڈ لسننگ ٹو وٹ ایور دے آر سیئنگ. ان کی باتوں کو سنیں, ان کو سمجھیں, اسی پر تو پھر ان کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. آج کل بچے جو ہیں وہ کیوں کنیکٹڈ نہیں ہے والدین کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ؟ کمیونیکیشن نہیں ہے, بہت زیادہ کمیونیکیشن, اور صحیح والی کمیونیکیشن جس میں کہ ایمپتھی ہو, جس میں کہ کمپیشن ہو, کیئر ہو, لو ہو, وہ والی چیز نہیں ہے. لیکن کہتے یہی ہیں سب کہ ہم تو بہترین پیرنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم سے بہتر تو کوئی پیرنٹ ہو ہی نہیں سکتا, چاہے پیرنٹ ہو چاہے بڑے کوئی اور ہو. لیکن یہ بات واضح طور پہ ہم لوگ جب اسیس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جتنی مرضی کوشش کر لی, لیکن بہت سے ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی, اور بچہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو اور پھر وہ پرابلم میں آ جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, ہم اکثر سنتے ہیں کمیونیکیشن از کی, لیکن آئی فیل لائک کمپریہنشن از, بیکاز پوائنٹ کیا ہے کمیونیکیشن کا؟ اگر آپ اس کو, اگلا بندہ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا, وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اگلا آپ سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اکثر وہ سن لیں گے لیکن وہ سنی انسنی کر دیں گے, یا کہیں گے ہاں تمہارا تو روز کیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.
بالکل. اور یہ جیسے ہم ابھی بے حسی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بے حسی کی طرف ہی لے جا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا تو روز کا معاملہ ہے. کئی کپلز یا کئی لوگ اس طرح کے ایشوز لے کر آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے ایشوز سن کے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا روز کا معاملہ ہے, اب میں نے نہیں اس کے اوپر توجہ دینی. لیکن یہ بیہیویئر جو ہے یہ بھی غلط ہے, یہ آپ کو بے حسی اور آپ کا تعلق کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں احساس رکھنا ہے لیکن صحیح طریقے سے. جب ہم آؤٹ آف دا وے جا کے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ بیلنس رکھیں ہر چیز میں. بالکل, اس میں بھی ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے بنائیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کمپریہینڈ کریں, اس کے اوپر دیکھیں کہ اصل میں پرابلم کیا ہے. اس لیے کہ سرفیس پہ ہمیں نا کئی دفعہ سمٹمز نظر آتے ہیں, جیسے کہ ایک شخص غصے میں ہے اور وہ غصے میں آپ کو کچھ بھی کہہ دے گا, لیکن وہ غصہ کیوں تھا, کیا وجہ تھی. ہو سکتا ہے آپ دیر سے آئے اور اس نے پہلے سے کچھ پلان کیا ہوا تھا اور اس وجہ سے اسے غصہ آیا, اس نے بھی غلط طریقے سے نکال دیا اور آپ نے بھی غصے کا پھر جواب غصے سے دے دیا. ہم صرف نا ریاکشن پہ فوکس کرتے ہیں, اپنے ایکشنز پہ نہیں کرتے کہ جن کے باعث وہ ریاکٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے. بالکل. اور ہماری تھیراپی ہوتی ہی اس کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں. یعنی جب آپ کا فوکس دوسروں پہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے مسائل کریٹ کرتے ہیں, دوسرے پرابلم دیتے ہیں, تب مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسرے مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں بٹ میری سائڈ سے کیا ہے, مجھے کیا چینج لانا ہے, میں کون سی چیز میں بہتری کر سکتی ہوں اپنے آسپیکٹ میں, تو میں اس کے اوپر فوکس کروں اور پھر دوسرے کو بھی ٹرین کریں کہ وہ کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کریں. ریلیشن شپس اسی پہ بنتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, اب ہم تھوڑی یہ جو ہماری جنریشن ہے آبویسلی ہر چیز کے پازیٹیو سائڈس بھی ہوتی ہیں اور تھوڑی نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں, تو یہ جو ہم میمز بناتے ہیں, ہر چیز پہ ہمارے پاس میم ہوتی ہے, اور ہم نے ابھی جب جنگ تھی پچھلے دنوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے وار تو جیتی لیکن ہم نے میم وار بھی جیت لی. تو اس بارے میں بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے ہماری جنریشن کے ساتھ. میں خود بھی جین زی ہوں, تو اس سے مطلب اس کی پازیٹیو سائڈ بھی بتائیں اور نیگیٹیو سائڈ بھی بتائیں. دیکھیں بیسکلی ویلیڈیشن جو ہے یہ اس کو بچے جو یعنی جو جین زی ہے وہ جس طرح سے لے رہی ہے اور جس طرح سے ان کا ایکسپوجر ہوا اور انہیں ویلیڈیشن مل رہی ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ویلیڈیشن کس طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے اب ہم جب بچے تھے, ہم ٹین ایج یا ایڈلٹہڈ تھا ہمارا, تو اس وقت پہ ہمیں ہمارے والدین, ہمارے ٹیچرز ہمارے کسی کام کوئی اچھی چیز کی اس پر ویلیڈیٹ کریں گے, تعریف کریں گے, اپریشیٹ کریں گے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ میں میم بناؤں, اس کو کتنی ملتی ہے توجہ ملتی ہے, کتنی امپورٹنس ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ یہ بتائیں کہ ایک جو ہمارا مسئلہ ہے, ہم ایک چیز بولتے ہیں, کوئی بندہ تکلیف میں آئے, کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے, ہم بولتے ہیں ناٹ مائی پرابلم, میرا مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں دیکھ رہا, اور مطلب اگر وہ تکلیف میں بھی ہے اس کو اگنور کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں مینلی تو یہ ایموشنل نمنس جو ہے اور جو سٹریس ہے یہ رول پلے کر رہا ہے. سٹریس جب ہوتا ہے نا تو ہم دوسرے کے لیے یا اپنے لیے فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیسے جیسے سٹریس بڑھتا جاتا ہے. تو یہ جو فیلنگ ختم ہو رہی ہے نا, یہ اس کا ایکسپریشن ہے کہ یہ میرا پرابلم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہو رہی ہے, ہر ایک کو اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے, یعنی ہر ایک نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کمپیٹ کرنا ہے. اس وقت پہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, چاہے آپ اسٹوڈنٹس کو لے لیں, چاہے آپ جاب انوائرمنٹ کو لے لیں, چاہے بزنس کو لے لیں, ہر حوالے سے اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ آج اگر میں نے تھوڑے سے بھی 2 قدم بھی پیچھے میں رہ گیا تو شاید کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو یہ جو دوڑ ہے یہ آپ کے سٹریس کو بڑھا رہی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی آپ کو ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اپنے آپ کو آپ ڈیو رسپیکٹ یا ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں. تو بیسکلی یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں. اس سے ایموشنل ڈسٹینسنگ آ گئی ہے. ایموشنل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنلی ڈسٹینٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگوں سے. یعنی آپ اپنے حوالے سے تو تھوڑا بہت پھر بھی فیل کر لیں گے, لیکن دوسروں کے لیے فیلنگز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. اب آپ ایموجی بنا کے آپ سینڈ کر دیں گے رونے والا کہ ہاں مجھے بہت دکھ ہے, لیکن فیل نہیں کریں گے. یہ چیز جو ہے نا یہ بچوں میں بہت عام ہو رہی ہے, اور ہم لوگ ینگ جنریشن جو ہے اور ہم لوگوں کی جو ایج ہے یہ بھی بہت زیادہ کر رہی ہے کہ آپ نے ایموجی کے ذریعے ایموشن کمیونیکیٹ کر دی. دس از دا وے ٹو کمیونیکیٹ, یعنی پین ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں کہ اب بچے فیل کرنے سے زیادہ
इस तरह के एक्सप्रेशन के ऊपर चल रहे हैं। जब आप फील करके एक्सप्रेस करते हो इन वर्ड्स, पूरी बात इमोजी में कर देते हैं, पूरी लाइन में सेंड करते हैं और समझ भी आ जाती है। हाँ, और यहाँ तक हम कहते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो वैसे जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जब मोबाइल पे चैटिंग में या इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो इमोशनल डिस्टेंसिंग हो रही है, जो इमोशनली नम हो रहे हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत से और इश्यूज आना शुरू हो गए। ट्रू, ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है साइकोलॉजिकल इशू है या मॉरल डिक्लाइन? दोनों। साइकोलॉजिकल इशू जो है वो भी मॉरल वैल्यूज़ के साथ ही चलता है, यानी आपकी मॉरल वैल्यूज़ में भी डिक्लाइन आ रहा है। आप अब दूसरे को रिस्पेक्ट देना छोड़ रहे हैं, इवन वालिदैन को रिस्पेक्ट देना छोड़ रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और इसमें वालिदैन ने तो थोड़ा सा रोल खुद भी प्ले किया है, लेकिन बच्चे भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, इसलिए कि दौड़ लगी हुई है। मैं मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करूं या कि मैं अपनी दौड़ में कुछ जीतूं। बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना, ये उन्हें कहती है नहीं, मुझे दौड़ में ही आगे निकलना है। अपनी रेस्ट के ऊपर, अपनी केयर के ऊपर कोई लोग टाइम नहीं स्पेंड करते। डेली रूटीन में मैं पूछती हूँ कि कितना लोग अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं कि हाँ मैंने 2 घंटे जो है वो 1 घंटा मैंने योगा की, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपने आप को अच्छा फील कराया और फिर मैं काम पे निकला या निकली। ये ऐसा नहीं होता। सुबह उठते ही मैंने क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दौड़ें लगी होती हैं। तो बेसिकली ये जो है इस वक्त पे जो जनरेशन फेस कर रही है ना, जेन ज़ी और आगे अगली जनरेशन्स भी, ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं और ये सफरिंग ही है जो कि उन्हें नम कर रही है और फिर वो किसी चीज़ को फील नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम सोशल एम्पैथी पे बात करें तो ये बताएं कि जो हमारे घर की तरबियत है, हमारा ब्रॉटअप है, उसका क्या रोल है इसमें? देखिए, मैं कहती हूँ, बल्कि रिसर्चेस भी यही बताती हैं कि हम काम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। अपने आप से काम शुरू करना, इसका मतलब है एक घर से शुरू करना। बिल्कुल, घर का सबसे बड़ा रोल है। हम कहते हैं सोसाइटी ऐसी होगी, सोसाइटी घरों से ही मिली है ना, और घर जो है वो लोगों से बने हैं। आज मैं अपने ऊपर काम शुरू करूं और अपने इर्द गिर्द वालों के साथ काम शुरू करूं तो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग जो है ना भागते हैं इससे कि नहीं, बड़ा अपने ऊपर क्यों, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे तो किसी काम की ज़रूरत ही नहीं। मसला लोगों में है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। ये एक और बहुत अहम पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी लेंगे है ही नहीं। बिल्कुल लेंगे, एहसास करेंगे, समझेंगे कि हाँ मेरे अंदर भी मसाइल हैं और मैं अपने ऊपर ही काम कर सकती हूँ। अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, दूसरे में मसला है, दूसरे को ठीक करें। मैं कहती हूँ कि अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन सूरत हाल खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तमीना, ये बताएं कि जो सोशल मीडिया का रोल है, आपको क्या लगता है उसका इसमें पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है? देखें, दोनों तरह का रोल है। पॉजिटिव रोल अगर हम देखें तो हम अब दुनिया के हर जगह पर जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ से लिंक हो रहे हैं। हम बाहर की दुनिया में कुछ भी कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हम हर काम कर सकते हैं। हमारी अप्रोच अब सिर्फ अपने महल्ले, अपने शहर या अपने मुल्क तक नहीं है, अब हम दुनिया में हर जगह पर लिंक अप हो गए हैं। तो इसको अगर हम पॉजिटिवली लें तो हम इसके साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। ग्रोथ इसी से होती है ना हमारी। तो इसके साथ जो नेगेटिव इसका है, वो नेगेटिव ये है कि जब हम इसमें जब हम कनेक्ट होते हैं प्रोडक्टिवली, यानी जब हम कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया या बाकी ममालिक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कि हमने कुछ लर्न करना है, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तब तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, अपने वक्त को गुजारने के लिए कर रहे हैं। और जब हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं तो उसके नतीजे में भी हम असल में स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे पर एक तो नेगेटिव जो न्यूज़ होती है उसका स्ट्रेस आता है, दूसरा ये कि स्क्रॉलिंग और इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं ये भी हमारे जहन को स्ट्रेस्ड आउट करते हैं। और फिर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कहते हैं अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। ये भी इस जनरेशन का मसला है कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, वो बैठे रहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उठ नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम देखें ओवरऑल तो ये घर में ही शुरू करेंगे तो मसला हल होगा। और सोशल मीडिया को पॉजिटिवली
प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन आप मोबाइल हाथ में रखें, लेकिन इस वक्त पे यही चल रहा है कि सारा दिन हाथ में मोबाइल है, स्क्रॉलिंग हो रही है, और प्रोडक्टिव काम कितना है आप देखेंगे कि जी इंस्टा और इधर उधर तो मैंने शायद 10 घंटे लगा दिए, लेकिन जो प्रोडक्टिव काम था ओहो वो तो रह ही गया, चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी, प्रोकास्टिनेशन शुरू हो जाती है फिर, अच्छा थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ी देर बाद, और ये सब कुछ जो है वो मिल मिला के हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका फिर हल क्या है, इसका इलाज क्या है, कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर काम शुरू करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने मसाइल को अंडरस्टैंड करें। मैं इस वक्त पे आज के दिन में क्या वो कर रही हूँ जिससे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, अच्छा फील करा रहा है जो मुझे, और वो क्या कर रही हूँ जो कि मुझे नेगेटिव यानी बुरा फील करा रहा है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लिखें, नोट डाउन करें, हम कहते हैं लिस्ट डाउन करें सारी चीज़ें जो दिन में आप करते हैं, उनके आगे लिखें पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर उसके बाद देखेंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मैं उसको कैसे कम कर सकती हूँ और पॉजिटिव को कैसे बढ़ा सकती हूँ। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि अपने दिन के स्लॉट्स बनाएं। एक स्लॉट चाहे वो 2 घंटे का ही हो, अपनी रिलैक्सेशन पे डेडिकेट करें कि मैंने इसमें अपने जहन को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, इसलिए कि रिलैक्सेशन ही सॉल्यूशन है स्ट्रेस का, इमोशनल नमनेस का और इन सब चीज़ों का। माइंड की रिलैक्सेशन जो कि हम थेरेपी से भी करते हैं, और आपकी बॉडी के रिलैक्सेशन जो कि योगा या जो जिम आप करते हो या आप दूसरी मेडिटेशन वगैरह करते हो उनसे होती है। तो अगर आप अपने स्लॉट्स में से कोई एक स्लॉट इसको देना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपकी दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, अब ना एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बात करें कि लोग बेहिस क्यों हो रहे हैं, तो हम एक ज़रा ना इसकी दूसरी साइड भी देखते हैं, एम्पैथी बर्नआउट। तो ये बताएं कि ये क्या है और लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं, हम हर टाइम पे उनके साथ होते हैं, हम सुन रहे होते हैं उनकी बातें। मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी की सुन रही हूँ, कोई मेरी सुन रहा है मुसलसल, तो समटाइम्स वी आर जस्ट टायर्ड, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके, वो परेशानियाँ, टेंशन एब्जॉर्ब करके, तो वो बर्नआउट हो जाता है। तो मैं चाहूँगी इस हवाले से भी थोड़ा लोगों को बताएं कि हम उनको तब सेल्फिश ना समझें, थोड़ा उनको स्पेस दें कि कब से वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और परेशानियाँ सुन रहे हैं तो वो बर्नआउट हो जाता है। बिल्कुल, इसमें दूसरों को तो बिल्कुल समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक शख्स की लिमिट होती है, यानी वो एक डस्टबिन नहीं है जिसमें आप डाले जाएंगे, डाले जाएंगे, करेंगे। ट्रू, ऐसे ही तो है। एक तो ये चीज़ होती है, लेकिन दूसरी चीज़ होती है बाउंड्री सेटिंग। आपका इमोशन, ये एम्पैथी का बर्नआउट तभी होता है जब आप ओवरडू कर देते हैं उसमें, यानी आप इतना ज़्यादा एम्पैथी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने आप अपने आप को एम्पैथ फील करते हैं, आप कहते हैं मुझे दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों की फिक्र करनी है, लेकिन उसमें आप इतना ओवरडू करते हैं कि अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। अक्सर लोग ये लेकर आते हैं कंप्लेंट कि भाई मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करती हूँ, मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। मैंने कहा अपने लिए क्या करती हैं? अपने आप को भी वो वाली एम्पैथी जो एक फीलिंग है कि केयर देनी है, तो वो केयर थोड़ी सी अपने लिए भी तो दें। अपनी नींद तक पे कंप्रोमाइज कर देती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है ना, ये फिर एम्पैथी बर्नआउट की तरफ लेकर जाती है। इसलिए कि एम्पैथी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉब्लम फोकस्ड होगा दूसरों के ऊपर, अपनी ज़ात उतनी निगलेक्ट होगी, अपने आप को निगलेक्ट करने लग जाते हैं, अपनी नीड्स को, अपने इमोशंस को इग्नोर करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सोशल बेहिसी के हवाले से बात कर रहे थे कि इसकी वजह क्या है, सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। मेरे साथ डॉक्टर तहमीना यासिर मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुरान पाक के तर्जुमे और तफसीर के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद है। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पारे का तर्जुमा और तफसीर लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं।
نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 13ویں پارے کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے 12ویں پارے کے آخر میں اس بات کو رکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے ان کے پاس اپنے ایلچی کو بھیجا اور ان کو اس بات کے بارے میں پیغام دیا گیا کہ آپ کو بادشاہ وقت جو ہے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اس لیے ریفیوز کر دیا کہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہر بندے کے لیے سب سے اہم بات جو اس کے کریکٹر کی جو ہے شہادت ہوتی ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے کردار کے بارے میں اپ رائٹ رہنا چاہیے اور ہر چیز پہ کمپرومائز کر دینا چاہیے, لیکن کوئی بندہ اس کی کردار کشی کرے تو اسے کسی بھی طور پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ دعوت دین کا بہت زیادہ تعلق انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جب پوچھا گیا, جب ان کو بلایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہوں نے میرے بارے میں بات کی تھی. اس موقع پہ عزیز مصر کی بیوی اور باقی عورتوں نے بات بتلائی کہ یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام کے کردار میں کسی قسم کی کوئی حامی نہیں تھی اور جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری عزیز مصر کی بیوی کو عائد ہوتی تھی. اس کے بعد جب بادشاہ وقت نے ان کو بلایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ بتلائیے آپ کیا چاہتے ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, مجھے خزانوں کا نگران بنا دیا جائے اس لیے کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم بھی دے رکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پیریڈ کے دوران جب ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی اور ایگریکلچر اپنے پورے عروج کے اوپر تھا, آپ وزیر خزانہ سے عزیز مصر کے منصب پہ پہنچ چکے, جس کو اگر آپ آج کے دور کا کمپیئر کریں تو بادشاہ کے بعد وہ دوسری اہم سیٹ تھی اس وقت مصر کے اندر, گویا کہ مملکت کے وزیر اعظم کی پوسٹ کے اوپر آ گئے. اب جب ایک عالمی قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دیگر لوگ جو تھے انہوں نے مصر کا رجوع کیا, وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی مصر کی طرف رخ کرتے ہیں. باتوں ہی باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کو جو ہے گفتگو کے دوران اس کا ڈسکس کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان چکے تھے لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا منصب عطا کر دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آئیں اور ساتھ ہی اپنے ہرکاروں کو اس بات کے بارے میں ہدایت جاری کر دی کہ ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا جائے. اب بھائی جب واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کا پلٹے تو ان کو یہ بات کہی کہ بادشاہ عزیز مصر نے ہمارے ساتھ بڑا بہترین سلوک کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ اپنے بھیا کو لے کے آؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو پوری طرح جو ہے ریفیوز کر دیا اور یہ بات کہی کیا میں تمہارے پہ اسی طرح اعتبار کروں جس طرح میں نے یوسف کے مسئلے میں تمہارے پر اعتبار کیا تھا. جب سامان کو کھولا گیا تو اس کے اندر پونجی بھی برآمد ہو گئی. اب بھائیوں نے کہا دیکھیے بابا وہ جو عزیز مصر تھا اس نے ہمارا کس قدر حسن سلوک کیا کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس پلٹا دی گئی ہے. ایسے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو رکھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو روانہ کیجئے تاکہ ہم بآسانی غلے کے حصول میں کامیاب ہو جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کام میں تب تک نہیں کر سکتا جب تک تم مجھ سے پختہ وعدہ نہیں کرتے, قسم نہیں اٹھاتے کہ تم اس کے بارے میں جو ہے پوری کی پوری اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ گے. بھائیوں نے قسم اٹھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ جب تم مصر میں داخل ہو رہے ہو تو تم نے ایک دروازے داخل نہیں ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے داخل ہونا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب بنیامین کو علیحدہ کر دیا اور یہ بات بتلائی انی انا اخوک کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کو ان کی حرکات سے یا ان کے افعال سے کسی بھی طور متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور جس وقت ان کے قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو بادشاہ کے پیالے کو حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی منادی کروا دی گئی ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم چور ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین, اللہ کی قسم آپ کو پتہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر فساد کرنے نہیں آئے نہ ہی ہم نے چوری کی ہے. تو اس موقع پہ یہ بات کہی گئی اگر آپ کے سامان میں سے یہ چیز برآمد ہو جاتی ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی. کہ جس کے سامان میں سے چیز برآمد ہوگی وہ خود ہی اس چیز کا ذمہ دار ہوگا. بھائیوں کے سامان کو پہلے اس میں تلاشی لی گئی اور بعد میں پیالے کو بنیامین کے سامان میں سے برآمد کر دیا گیا. اب اس موقع کے اوپر جب ان کے سامان میں پیالہ نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن یہ ایک تدبیر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے ذہن میں آئی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں جو تھا اللہ کے کی ایک طرف سے رہنمائی حاصل ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. اس موقع کے اوپر
بھائیوں نے بڑے عجیب الفاظ کہے، کائن یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ آج اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوریاں کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات دیکھ کے حیران ہوئے کہ اتنا سال گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ان کے دلوں میں میرے بارے میں حسد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پہ بڑے بھائی نے یہ بات کہی کہ میں تو زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میرے بابا جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر ہمارے اوپر بھروسہ کیا جسے ہم نبھا نہیں سکے، اور اب جو ہے یہ بات کسی بھی طور پہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے بابا کے پاس جانا، ان کو یہ بات بتلانا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اور ہم علم غیب کو تو نہیں جانتے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا اس کی گواہی قافلے والے بھی دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت پہنچے اور ان کو یہ بات بتلائی گئی تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دل کو بڑی چوٹ لگی۔ آپ نے الفاظ کہے، یا آصف علی یوسف، ہائے یوسف۔ آپ نے حضرت یوسف کو جب یاد کیا تو آپ کی بینائی جو تھی اس سے متاثر ہوئی، اس دھچکے سے، صدمے سے، اور آپ کی بینائی جو تھی اس موقع پہ زائل ہو گئی۔ اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ بات کہی کہ بابا آپ ہر وقت یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو اور اپنے دکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت بھی کی کہ چلے جاؤ، اب جب تم جاؤ گے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پر امید ہو کے جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بندہ مومن و مسلمان جو ہے وہ نا امید نہیں ہو سکتا۔ اب بھائی جب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو ان کو یہ بات کہتے ہیں ہمیں بڑا زر پہنچا، ہمیں بڑا دکھ پہنچا، تو آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ بات سن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی۔ آپ نے الفاظ فرمائے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں یاد ہے جو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا؟ اب بھائی اس بات میں بڑے حیران ہوئے کہ عزیز مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جانتے ہیں؟ تو کہنے لگا انک لانت یوسف، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ حضرت یوسف نے جواب میں کہا، نہ یوسف وہذا اخی، یقیناً میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور جو بھی تقوی اور صبر کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع کے اوپر بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور یہ بات کہنے لگے، یقیناً اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی ہے اور ہم ہی خطا کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام الفاظ کہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، بے شک وہ سب سے رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی اور یہ بات کہی کہ آپ بابا یعقوب کے چہرے کو جب ڈالیں گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ بھائی وہاں سے قمیض لے کے نکلتے ہیں، اور اعجاز جو ہوتا ہے ظاہر تو انبیاء سے ہوتا ہے، لیکن یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قافلہ وہاں چلتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام الفاظ کہتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر میں موجود بھائیوں نے اس موقع پہ بے ادبی کے الفاظ کہے، لیکن جب قافلے والے پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر جو قمیض کو ڈالا گیا آپ کی بنائی واپس آ جاتی ہے، تو وہ بھائی بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے بابا یعقوب کے سامنے معذرت خانہ رویے کا اظہار کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بڑی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اس خطا کو نظر انداز کر دیا۔ اب سارے گھر سے نکلے، جب مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال کیا، اور اس کے بعد اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا۔ اس شریعت میں سجدہ تقدیمی جائز تھا، جبکہ شریعت محمدی علیہ السلام کے اندر عبادت کے سجدے کے ساتھ ساتھ سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے سجدہ اس موقع کے اوپر جب جو سارے بھائیوں نے بھی اور والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے چاند اور سورج میرے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے آج یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ اب ان ساری اسٹیجز سے گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھے حکومت بھی دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے، آپ میرے ولی ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر زمین و آسمانوں کو بنانے والے آپ ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دینا تو اسلام پہ دینا، اور میرا حشر کرنا تو صلحاء کے ساتھ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، انسان زندگی میں اونچ اور نیچ سے گزرنے کے بعد جب مرے تو اس کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو جائے۔ زندگی کس طرح کی بھی گزر جائے، اگر انسان کا خاتمہ بالخیر ہو تو وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
کہ یقیناً اللہ اپنے امور کے اوپر غالب ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو، ایک رہنما کو مبعوث کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چوکیدار فرشتے مقرر کیے ہیں جو آگے اور پیچھے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں تو زمین کے اوپر کوئی جادوگر، کوئی جن، کوئی شیطان انسان کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو یہ حملے جو ہیں وہ کارگر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی حالت کے اندر لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ چوکیدار جو ہیں وہ انسانوں کی حفاظت کرنے کے اوپر مامور ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ جب بادل جو ہے وہ گرجتا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی وہ بے جان اشیاء ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، حتیٰ کہ پتھر بھی ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے بلندی سے گر پڑتے ہیں۔ یہ انسان اور جنات ہی کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے میں گامزن رہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ مومن و مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے طمانینت دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد سے دلوں کو امن ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مال و زر کو سمیٹ لے، عہدہ اور شہرت کو حاصل کر لے، بہت بڑے منصب پر پہنچ جائے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اس کو اطمینان نہیں مل سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کو چین نہیں مل سکتا۔ چین کا راستہ، امن کا راستہ، سکون کا راستہ در حقیقت یاد الہی کا راستہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں کتاب تقدیر میں باقی رکھتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ اصل کتاب انہی کے پاس ہے، چنانچہ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے ہمارے حق کے اندر اور ہمارے بارے میں تقدیر میں ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے اندر ہم نیک بخت ہیں تو اس فیصلے کو برقرار رکھ، اور اگر ہم بدبخت ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو ٹال دے۔ اور بہت سی ایسی دعائیں بھی بتلائی گئیں جو اس حوالے سے انسان کے لیے بڑی مفید ہیں۔ واقعی شر ما قضیت، اور تقدیر کے ایسے فیصلے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جن میں شر ہے، اور اس طرح یہ دعا بھی مانگی گئی اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، ہمیں ہر لان، ہر لحظہ، ہر لمحہ کاتب تقدیر کو راضی کرنے کی جستجو جاری رکھنی چاہیے، تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حق میں صادر ہو۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہر قوم کی زبان بھیجنے والے ایک رسول کو ان کے اندر بھیجا گیا۔ اس زبان کو بولنے والا جو اللہ کا رسول ان کے پاس آتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی ان کی کرتا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بھی ذکر فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری والے رویے کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہی چلا جائے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کلمہ طیبہ، اچھی بات، عقیدہ توحید کی مثال شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جس کو زمین میں جب کاشت کیا جاتا ہے اس کا تنا بہت بلند قامت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں میں پھیلی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو کلمہ طیبہ کے فروغ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جد و جہد کے اندر، ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اندر برکات کو پیدا کر دیتا ہے، برکات کو ان کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ائمہ دین، وہ عظیم علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف رہے، اگرچہ وہ اپنی ذات میں ایک فرد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو اتنا پھیلایا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ان کا کام پھیل گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ حبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ جو شجرہ حبیثہ ہے، جو کلمہ حبیثہ ہے،
اس کی مثال شجرہ حبیشہ کی مانند ہے، برے درخت کی مانند ہے۔ جو برا درخت ہوتا ہے وہ بیل کی مانند ہوتا ہے، جس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور اسے اکھاڑنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی فتنے نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس نے سورج کو مسخر کیا، اس نے چاند کو مسخر کیا، اس نے دن کو مسخر کیا، اس نے رات کو مسخر کیا، اس نے کشتیوں کو مسخر کیا، اس نے دریاؤں کو انسان کے لیے مسخر کیا، کہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنی اولاد کے لیے بہت سی دعائیں مانگی، جن میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے حصے کو وادی بے آب و گیا میں آباد کیا تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس طرح پوری ہوئی؟ آج دنیا بھر سے، شمال و جنوب سے، مشرق و مغرب سے، یورپ سے، ایشیا سے، افریقہ سے، ہر جگہ سے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا قصد بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر کے اعلیٰ ذائقے والے پھل جو ہیں وہ اہل مکہ کو میسر بھی آتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود وادی بے آب و گیا تھی، وہاں پہ ایگریکلچر نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دین کو مقدم رکھا گیا تو اللہ نے کیسی برکت ڈالی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو بھی جمع کر دیا اور مخلوق کی توجہ کو بھی اس سے مبذول کر دیا۔ اس صورت میں یہ بھی دعا حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے اور اہل ایمان کو بھی اس دن کے لیے معاف کر دے جس دن حساب کو قائم کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے بابا حضرت ابراہیم کی ملت ہو۔ آپ نے اپنی اولاد کی جس انداز میں تربیت کی اور جس انداز میں ان کی دین اور دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے دعا گو رہے، اس میں آج کل کے والدین کے لیے ایک نمونہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جب والدین اللہ سے اپنے بچوں کے لیے خیر کو طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے کی گئی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، در حقیقت ان کے اندر ہمارے لیے عمل کی ایک عظیم رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلام اللہ میں بیان کردہ نصائح جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، جو باتیں کہی گئیں، جو سنی گئیں، ان کو ہمارے دل میں جگہ بھی دینے کی توفیق دے اور بعد میں ان کو اپنی زندگی کے اندر جاری کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہے، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ہونے گاہے کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دل بھی آئے، سبز گنبد
گنبد کے حاصل ہوں سائے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، میری قسمت میں وہ دن بھی آئے، سبز گنبد کے حاصل ہوں سائے، لامکاں تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرے خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے، بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے صدقے ملا کیا نہیں ہے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے صدقے ملا کیا نہیں ہے، ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو عبادات سے بھی بڑھ کر ہمارے دلوں سے جڑا ہوا ہے، صلہ رحمی۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اپنے ہی ہم سے ناراض ہوں تو کیا ہماری روح کو سکون مل سکتا ہے؟ آج معمولی باتوں پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انا بیچ میں آ جاتی ہے اور برسوں کی محبت لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں جوڑنے کا سبق دیتا ہے، توڑنے کا نہیں۔ صلہ رحمی صرف عید پر مل لینے کا نام نہیں، بلکہ دکھ میں ساتھ کھڑے ہونے، ناراض کو منانے اور دلوں کو نفرتیں ختم کرنے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم پہل کریں، ایک فون کال، ایک میسج، ایک معافی، شاید یہی قدم ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ جب رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو گھر میں سکون آتا ہے
اور دعاؤں میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں برکت اترتی ہے۔ تو آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام میں صلہ رحمی اور رشتوں کی مضبوطی کے متعلق کیا احکامات موجود ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ اور ساتھ مفتی بہرام شاہد۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گی کہ صلہ رحمی کے متعلق اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رمضان المبارک کے جو بہت خوبصورت عنوانات جن پر بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک بہت ہی بامقصد عنوان جو ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام تو سراپا جو ہے وہ صلہ رحمی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ از اول تا آخر یہ جو پیغام ہے، یہ پیغام رحمت ہے، رشتوں کو جوڑنے کا، لوگوں کے درمیان ایک محبت اور قربت پیدا کرنے کا، اور انا کی دیواریں جو ہیں انہیں گرا کر اپنے وہ جو اللہ کے ہاں یہ جو انتہائی قدر و منزلت کے رشتے ہیں ان کو اپنانے کا، انہیں قائم رکھنے کا، اور ان کی جو حلاوت ہے اسے قائم رکھنے کے لیے آگے بڑھنے کا ایک درس دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مناظرے کے لیے، حضور کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے، کچھ علمی موضوعات پر بات کرنے کے لیے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو جو پہلے سے لوگ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے صلہ رحمی کا جو ہے اللہ کی نظر میں جو قدر و منزلت ہے اس پر گفتگو فرما رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کی منزل کو آسان فرما دے، یعنی جنت کی طرف جو راستہ ہے اسے آسان اور محفوظ بنا دیا جائے، وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ حضور شاید کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے اتنی تواتر کے ساتھ اس پر بات کی کہ جب رخ انور میری طرف متوجہ ہوا اور حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے آنے کا قصد کیا ہے، اپنے آنے کا مقصد بیان کیجیے، یا آپ جس نیت اور ارادے کے ساتھ آئیں وہ بیان کریں، تو کہنے لگے کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آیا تو آپ کے ساتھ علمی معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے، ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے ایک ایسی انسانی ضرورت کے بارے میں توجہ دلائی ہے اور اس کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک سانس میں 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ واللہ اس سے پہلے کے انبیاء و مرسلین کا جتنا میں نے احوال پڑھا ہے ان سب کے ہاں جو آپ کی بشارت بیان کی گئی ہے اس میں سب سے نمایاں آپ کا حوالہ، آپ کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلہ رحمی جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو آپ کی مجلس میں آ کے گویا یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ آپ نے اتنی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے۔ خود صلہ رحمی جو ہے وہ اللہ کے یہاں اتنی پسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، پھر حضور فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، یعنی اس کی عمر کو عافیت کے ساتھ بڑھا دیا جائے۔ رزق میں برکت کا مطلب ایک اس کا عنوان اور حوالہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے محفوظ رزق پہنچے، ایسا رزق پہنچے جو اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا اور وہ رزق اس کے لیے وبال نہ بنے، یعنی ایسا محفوظ اور پسندیدہ بابرکت رزق۔ اور عمر کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں اور عافیتوں، امتحانوں اور ابتلاؤں سے آزاد پاک زندگی جو ہے وہ برکت کے ساتھ عطا کی جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کے ہاں جو سب سے مجرب نسخہ ہے بندے کی طرف سے عمل کی شکل میں وہ صلہ رحمی ہے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنا شروع کرے۔ حضور ہی سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا نا تو اللہ نے اس کو عرش کے قریب مقام عطا فرمایا، اور اس کا اللہ کے ساتھ قرب تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی پروردگار عالم کی طرف رغبت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تو جہاں پر موجود ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہو، یعنی جہاں صلہ رحمی موجود ہوگی وہاں یقیناً اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت اور برکت جو ہے اس کا نزول ہونا جو ہے وہ ایک دائمی سچائی ہے جس کا اللہ نے خود اعلان فرمایا۔ بالکل ایسی۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو رشتے جوڑنے ہیں اس کی اہمیت، رشتوں کے حوالے سے اہمیت کیا بتائی ہے قرآن و حدیث نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے انسان کو نماز، روزے، زکوٰۃ، ایمانیات، عبادات کے ساتھ قریبی رشتہ دار جو انسان کے اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا۔ اگر قرآن کو ہی مزید دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، یہ سورہ رات کی آیتیں ہیں، جنہیں
وہ چیز جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اسے جوڑتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ رشتہ جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، تعلق جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ حساب کے دن سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے ہیں اللہ کے ہاں اچھے انعامات۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، عہد توڑنے کا مطلب کیا کہ جو لوگ تعلق توڑتے ہیں، جو رشتہ داری توڑتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں یقیناً اللہ کی سزا کے مستحق ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ منافقین کے ساتھ اس بات کو شامل کیا گیا جو رشتہ توڑنے والا ہے، منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اور وہاں پر آگے فرمایا جا رہا ہے فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اور فساد فی الارض، منافقین زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد فی الارض کے ساتھ ہی جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ رحم کو قطع کرنا، کہ صلہ رحمی نہ کرنا، رشتوں کا خیال نہ کرنا۔ تو قرآن و حدیث کے اندر بڑی شد و مد سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان نے کچھ دینا ہے، جو بھی دینا ہے تو اس چیز کے مستحق کون ہے؟ جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ بالکل ایسے اور صلہ کا مطلب ہی ملانا ہوتا ہے، رحم کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان کے خونی رشتہ دار ہیں۔ اب انسان کے قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس کے نسب کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے ہمسائے ہیں، پڑوس میں رہنے والے ہیں، جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، جو اس کے کولیگس ہیں، جن کے ساتھ پڑھتا اٹھتا بیٹھتا، جو بھی اس کا ہمسایہ ہے کسی بھی لحاظ سے، اس کا حق ہی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کی جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بھی آج کون سا مہینہ